لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل پر جناب داود اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کر دی گئی۔ دو جلیل القدر انبیاء بنی اسرائیل کے عیسیٰ اور جناب داود علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کر دی گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے، اور ایک سبب یہ بھی تھا حد سے بڑھنے کے بعد کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے نہیں تھے، گناہ سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بہت برا عمل تھا جو وہ کر رہے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، دعوت کا عمل، لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ اور پھر بنی اسرائیل میں تو انبیاء موجود تھے، ایک نبی اگر فوت ہو جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ بعض ایسا بھی وقت آیا کہ ایک ایک وقت میں دو تین نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، جبکہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دعوت کا کام یہ اس امت کا کام ہے، اور ہر شخص کا یہ کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ ابھی ہم نے رمضان گزارا، میں نے رمضان میں گزارش کی تھی کہ بھائی جو رمضان المبارک میں تشریف لا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کی طرف رجحان ہے، نیکی کے کام کر رہے ہیں، ان کو پہچان لیں، ان کو اچھی طرح سے ان کی شناخت کر لیں۔ رمضان کے بعد بھی ان کو دعوت دینی ہے، رمضان کے بعد بھی ان کو دعوت دینی۔ اسی طرح جس طرح یہ مسجد رمضان میں بھر جاتی تھی، سارا رمضان لوگ واپس جاتے تھے، جگہ نہیں ہوتی تھی، تو میرے محترم بھائیو وہی مسجد ہے، اب کیوں جو ہے وہ مسجد میں لوگ نہیں آتے؟ یہ ہر شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ وہ بھائی اب کیوں نہیں مسجد میں آ رہے۔ میرے محترم بھائیو فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ترى كثيرا منهم لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت۔ جب وہ گناہ کر رہے تھے، حرام خوری پہ لگ گئے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے، تو رب والے، اللہ والے، نیک لوگ، ان کے علماء، علم والے، انہوں نے ان کو روکا کیوں نہ؟ گناہ کے کاموں سے روکا کیوں نہ؟ برائی کے کاموں سے انہوں نے ان کو باز کیوں نہ کیا؟ فرمایا یہ بہت برا عمل تھا جو وہ کر رہے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر انسان جو ہے وہ مومن مسلمان اصلاح کی غرض سے کھڑا نہیں ہوتا تو میرے محترم بھائیوں معاشروں کی تباہی اسی طرف سے آتی ہے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ اللہ نے تو فرمایا کہ جن قوموں میں، جن لوگوں میں، جن معاشروں میں اصلاح والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ کچھ اصلاح کرنے والے جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہم پر عذاب آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں آپ، مذہبی انتشار افتراق، ذہنی انتشار افتراق، سیاسی انتشار افتراق، اور مہنگائی، معیشت، پریشانیاں ہر شخص کو لاحق ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، آفتیں تو آئی ہوئی ہیں، ان کے بعد بھی اگر ہم کھڑے نہ ہوں، اللہ کے دین کے لیے ہم اپنا کردار ادا نہ کریں، تو پھر میرے محترم بھائیوں یہی معاملات رہیں گے۔ تو اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفینے کی، اس کشتی کی مثال دی ہے جو 2 منزلہ ہے۔ فرمایا کہ 2 منزلہ کشتی ہے، اس میں لوگ سوار ہو گئے، کچھ اوپر والے حصے پہ اور کچھ نیچے والے حصے میں۔ تو پانی جو ہے وہ اوپر والے حصے، جو اوپر والی منزل تھی وہاں پہ تھا، نیچے والے اوپر جاتے اور پھر کہتے، بار بار جانے کے بعد کہنے لگے یار ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں، بار بار اوپر جاتے ہیں، کیوں نہ ہم نیچے سے سوراخ کر لیں اور پانی نیچے سے آ جائے گا دریا کا یا سمندر کا، اس سے ہم جو ہے وہ مستفید ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں روکتے، اگر وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس سے کیا، ہم تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ نیچے ہیں، وہ اپنے حصے کا سوراخ کر بھی لیں،
تو کون سا کوئی مسئلہ ہے؟ جس طرح آج تقریباً ہر شخص کی یہ سوچ ہے، او کوئی مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا ہے اس سے، وہ دکاندار نماز میں نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے، میرا ہمسایہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے، اس کے معاملات درست نہیں ہے تو نہ سی، مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے۔ عموماً ہم یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی مثال اس سفینہ میں، اس کشتی میں سوار دو لوگوں کی ہے، وہ ایک اوپر والے حصے میں ہے اور ایک نیچے والے حصے میں ہے۔ نیچے والے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر اس کے ہاتھ نہیں پکڑتے، روکتے نہیں ہیں، تو فرمایا نیچے والے بھی گمراہ، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اور لا محالہ اوپر والے بھی کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے۔ نقصان کرنے والا کون ہے؟ نیچے والے، نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں نا۔ فرمایا اگر نہیں روکیں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے، نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ تو روکنے سے میرے محترم بھائیوں، ان کو گناہ سے باز کرنے والے جب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ گناہ گار بھی بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ روکنے والے بھی کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے اعزاء اقارب میں دیکھیں، جو لوگ آئے ہوئے تھے نیکی پر، خیر پر آئے ہوئے تھے رمضان میں، رمضان کے بعد بھی ان کو کھڑا کریں میرے محترم بھائیوں۔ وہی رب ہے جو رمضان کا رب ہے، وہی شوال کا رب ہے، اس رب کی عبادت کریں، اور نیکی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ میرے محترم بھائیوں سر انجام دیں۔ اللہ نے ہمیں، ہماری شناخت اللہ نے قرآن میں یہی کروائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو انشاءاللہ بھائی ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈیں، ان ساتھیوں کو، ان اپنے ہمسایوں کو، ان زیر تحت آپ کے متحت کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو ضرور خبردار کریں کہ بھائی نماز میں آنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، سارا سال اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ دعوت دیں گے، انشاءاللہ دعوت دیں۔ اس دعوت میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں خیر کا کام جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس خیر پر، نیکی پر ہمیشہ کھڑا رکھے۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ النبی۔